جی جناب اسپیکر، ہم نے شکایت کی ہے مہنگائی کی، ہم نے شکایت کی ہے غربت اور بے روزگاری کی۔ جو سب سے اہم پوائنٹ پہ میں تھوڑا آپ کا توجہ دلوانا چاہوں گا وہ پاکستان کا معاشی خود مختاری ہے، وہ پاکستان کا اکنامک انڈیپینڈنس ہے۔ ابھی حال ہی میں جو نیشنل سیکیورٹی کے نام کے کوئی گروپ بنایا گیا، اس پہ زور دیا، پالیسی بنایا گیا، اس پہ زور دیا گیا کہ ہمارا معیشت جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی پہ بھی۔ تو پھر اگر یہ حکومت کو معلوم ہے اور یہ حکومت کا سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہمارا معیشت کا نیشنل سیکیورٹی سے امپیکٹ ہوتے ہیں، تو اس پہ نقصان کس نے کروایا جناب اسپیکر؟ یہ جو آئی ایم ایف ڈیل آپ نے پی ٹی آئی نے نیگوشیٹ کی ہے، پہلے دن سے اس پہ یہ تنقید یہی رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مفاد پہ یہ ڈیل نہیں بنایا گیا۔ اب کمزوری سے، ڈیسپریشن سے جب یہ ڈیل نیگوشیٹ کی تھی تو یہ برا ڈیل تھا، خوفناک ڈیل ہے جس کے بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑے گا۔ اس بجٹ کے سلسلے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں، جو آپ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل پیش کرنے جا رہے ہیں، جو ہم اسٹیٹ بینک غلامی بل کا نام دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا تاریخی حملہ ہے ہمارا معیشت کا خود مختاری پہ، پاکستان کے اکنامک سوورینٹی پہ۔ اور میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ہمارا نیشنل سیکیورٹی پہ ڈائریکٹ امپلیکیشنز ہیں۔ یہی مطالبہ جب بھی پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے وہ یہی مطالبہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ نہ نون لیگ کی حکومت یہ اس مطالبہ اس پارٹی نے اس مطالبہ کو مانا، نہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ مطالبہ مانا۔ جو آپ کی حکومت نے یہ ان کا مطالبات مانتے ہوئے ہمارا اسٹیٹ بینک کا عالمی اداروں کے سامنے غلامی کی بندوبست کیا ہے، اور جو پارلیمان کو جواب دہ ہونا چاہیے، عدالت کو جواب دہ ہونا چاہیے، وزیر اعظم کو بتانا چاہیے، یہ اس قسم یہ جو صحیح کام تھے اس پہ رکاوٹیں ڈالے گئے ہیں۔ اس یہ امینڈمنٹ کو پہ جہاں آپ نے پورا پابندی لگایا کیا ہے آئی ایم ایف کے حکم کے مطابق کہ there will be no new government borrowing from the State Bank of Pakistan۔ جو حکومتیں کم اپنے بینک سے بورو کرتے ہیں، یہ ایک پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹر ہوتا ہے، اور اتنا ڈسپلن کسی حکومت میں ہونا چاہیے کہ وہ خود یہ فیصلہ لے کہ وہ اس وقت بوروئنگ نہیں کریں گے، مگر وہ اپنے ہاتھ اور مستقبل کے آنے والے حکومتوں کے ہاتھ ایسے کیسے باندھ سکتے ہیں کہ ہم اپنا ہی بینک جو پاکستان کے عوام کا بینک ہے، جو قوم کا بینک ہے، ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، اور پھر زبردستی ہمیں کمرشل بینکس کے پاس جانے پڑیں گے، انٹرنیشنل کے بینکس کے پاس جانے پڑیں گے، اور ان کے کنڈیشنز پہ مجبور ہونا پڑے گا۔ اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کافی لمبی ہو گئی ہے، ٹائم کا بھی احساس کریں۔ یہ بہت اہم ایشو ہے جناب اسپیکر، جو سندھ بینک آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں آپ جو لیجسلیشن لائے جا رہے ہیں، تو میں اس کو یہ کر کے کنکلوڈ کروں گا۔ آپ نے اس بل میں اسٹیٹ بینک کی گورنر کا ٹرم کو 3 سال سے 5 سال تک اضافہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کا پے کو 1,50,00,000 کا بندوبست کیا ہے۔ ماشاءاللہ اسی بل کی اسی بل کے نتیجے میں آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کرنے جا رہے ہو کہ کہ اس بینک کو، اسٹیٹ بینک کی گورنر کو، ڈیپٹی گورنر کو، ڈائریکٹر آف دا بورڈز کو، انکلوڈنگ دا سٹنگ ڈائریکٹرز اور دوز ہو ہیو کمپلیٹڈ their terms or retired، مطلب ماضی کے لیے بھی ایک این آر او کا بھی بندوبست ہے۔ یہاں آپ نے اس پہ امیونٹی ڈالے گئے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کے عہدیدار ہوں گے وہ نہ نیب یا ایف آئی اے کو جواب دہ ہوگا۔ تو خان صاحب نے ایک بار پھر اس اسٹیٹ بینک کی بل میں این آر او دلوایا ہے
ہمارے اسٹیٹ بینک کے عہدیداروں کے لیے اپنے لیے اسٹیٹ بینک کی غلامی بل میں NRO کا بھی بندوبست کیا ہے. جس طریقے سے اور جس انداز سے حکومت کا، پارلیمان کا اور پاکستان کی باقی اداروں کا جو انپٹ ہے وہ اس پہ پابندیاں لگائے گئے ہیں، یہ عالمی سازش کا کامیاب بنانے کا ایک طریقہ ہے جن کا زیادہ امپیکٹ ہوگا ہمارا سی پیک کی پالیسیز پہ، ہمارا فارن پالیسیز اور ہمارا نیبرز کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپس ہے. اگر ہم اپنا ہی اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے پارلیمنٹ کے بجائے عالمی اداروں کو جواب دہ بنائیں گے اور عالمی اداروں میں انفلوئنس بھارت کا ہوگا، US کا ہوگا، مختلف ممالک کے ہوں گے، تو ہم اپنا سی پیک کو نقصان میں پہنچائیں گے. اپنا ڈیفنس بجٹ کو سوالات کے لیے یہاں نہیں مگر باہر کے لیے سوال تو اٹھائیں گے، اور جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے لیے بھی مسئلے پیدا کر رہے ہیں. مثلا جناب اسپیکر، اس بل میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارا پورا جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے اس کا ایک اکاؤنٹ ہوگا، اور وہ ایک اکاؤنٹ بھی اسی اسٹیٹ بینک میں ہوگا جو اب IMF بھی دیکھے گا اور باقی عالمی ادارے ہمارے اسٹیٹ بینک تو دیکھتے ہی رہتے ہیں. اس فیصلے سے ہم اپنے جو ڈیفنس سپینڈنگ ہے، ہمارا نیوکلیئر پروگرام کا جو سپینڈنگ ہے، اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. اور یہ فیصلہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر باقی دنیا میں ایک اکاؤنٹ نہیں ہے ان کے ڈیفنس سپینڈنگ کے لیے، تو ہمارے ہاں کیوں ایک اکاؤنٹ ہو. یہ ہمیں حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھائے اس فیصلہ کیوں لیا گیا ہے. اس کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت جب پاکستان آئسولیٹڈ ہے، جب ہمارا معاشی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے عوام بے چینی کے اور پریشانی کے شکار ہے، سڑکوں پہ نکلنے کی تیاری ہو رہا ہے، اینرکی پھیلنے کی خدشات ہے، تو اس آئسولیٹڈ سچویشن میں جو ہمارے اتنے انٹرنیشنل دشمن ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سوال ضرور اٹھائیں گے ہمارا نیوکلیئر پروگرام پہ. اس کی طرف ان کے مالے آنکھ کی نظر تو ضرور ہوں گے، اور ہمارا سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم نہ صرف ہمارا معاشی خود مختاری کا بندوبست کریں، مگر ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کا اکانومی کی وجہ سے امپیکٹ ہوتا ہے اس پہ ہم پورا کوشش کریں. 2 سوال رہتے ہیں اور میرا تقریر آپ کے سامنے قطر ہے. پہلا سوال جناب اسپیکر، جناب اسپیکر آپ سپیچ کر دیا، آپ بالکل میں نے بہت کر دیا، بہت امپورٹنٹ ہے جناب اسپیکر. 2 پوائنٹس پھر ختم، آپ پھر شروع. 2 پوائنٹس، 3 پوائنٹس. ایک نیب، ایک فارن فائنانس، اور اس خان صاحب سے خود ایک سوال ہے. نیب کا ادارہ آپ کے سامنے ہے، ہم کس طریقے سے کالا قانون اور ایٹسٹرا اس کو کہتے رہتے ہیں. آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ ادارہ جس نے پاکستان کے ہر شخص پہ کرپشن، جھوٹا یا صحیح الزامات لگائے ہیں، جو ہر دن دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کرپشن کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو انسسٹ کر رہا ہے کہ ان کا کامیابی ہے کہ وہ کرپشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو جب ان کا چوری پکڑا جاتا ہے تو وزیر اعظم ان کا چوری کو کیوں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ نیب بھی خان صاحب کی چوری کا پروٹیکشن کرتا ہے؟ تو جب اس ہاؤس کا، سینٹ کا، فائنانس کمیٹی، پیک کمیٹی، دونوں ہاؤسز کا نیب کا چیئرمین کو بلاتا ہے اس کے ایکسپلینیشن مانگنے کے لیے کہ آپ دعویٰ کرتے ہو کہ 800 بلین سے زیادہ روپیز کا کلیکشن نیب کا رہا ہے، مگر ٹریجری کے اکاؤنٹس میں صرف اور صرف 6 بلین اکٹھا ہوا ہے. آپ کا 800 بلین کا دعویٰ اور ٹریجری میں صرف 6 بلین پہنچنا، یہ سب سے بڑا سوال ہے ہمارا کرپشن کے اداروں سے کہ یہ پیسہ کہاں گیا. اگر آپ نے یہ چوری کا پیسہ پکڑا تھا اور جمع کیا تھا تو شوکت ترین صاحب کے لیے، فائنانس منسٹر کے لیے، حکومت کے لیے یہ تو ون فال ہوتا، وہ اس قسم کا پیسہ کو استعمال کر سکتے.
मगर इनका झूठ इस बात पे पकड़ा गया कि टीवी पे दावा करते हैं 800 बिलियन का और बैंक अकाउंट में 6 बिलियन जमा किया। इसका हिसाब का हम मुतालबा करते हैं कि नैब चेयरमैन अपना असासे कौम के सामने दिखाए। नैब का हर ऑफिसर चेयरमैन से लेके IO तक अपने असासे कौम के सामने लेकर आए। हमें पता चले कि ये 800 बिलियन रुपया कहां गया। फॉरेन फंडिंग केस पे पूरी मीडिया, पूरी दुनिया आपको बता रहा है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मगर इतना ही कहूंगा कि जो पूरे पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे थे, हर किसी के पूरे खानदान के नस्ल पे इल्जाम लगा रहे थे, अब खुद पकड़े गए जनाब स्पीकर, खुद पकड़े गए, झूठ पकड़े गए, फॉरेन फंडिंग पकड़ा गया। अब इसका हिसाब लेने के वक्त आ गया है। हम फॉरेन फंडिंग पे भी नहीं छोड़ेंगे। और जो सबसे अहम और मेरा आखिरी सवाल है आपसे जनाब स्पीकर, यहाँ के किसी के वजीर से है, हमारा वजीर आजम साहब से है कि जनाब स्पीकर, खान साहब कहता था कि लोग अपने आप को अमीर बनाते हैं, कौम को गरीब करार देते हैं। खान साहब दावा करता था बाकी सब करप्ट है, करप्शन पे अपने माल बनाते हैं, और ये तो सादिक और अमीन करप्शन के खिलाफ अलम उठाने वाले खान साहब है। तो फिर खान साहब से सवाल है, खान साहब के सवाल ये है कि जब खान साहब वजीर आज़म नहीं था तो उसने 282,000 रुपीस का टैक्स जमा किया 2018। 2019 में 9,854,959 रुपीस का टैक्स जमा करवाया गया ना। जनाब स्पीकर, ये कोई और भी होता, ये शहबाज शरीफ साहब होता, मियाँ साहब होता, हमारे वज़राए साहबान होता है, मैं मान ही लेता कि वो कारोबारी लोग हैं, कोई कारोबार कर, मगर खान साहब का क्या ऐसे जादू का करी है कि इस मुआशी हालात में जहां हर पाकिस्तानी गरीबतर होते जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत अरूज पे हैं, मगर खान साहब के पास ऐसा क्या जादू है कि खुद उसका कमाई में इतना इजाफा हुआ है, 58 टाइम्स इजाफा हुआ है, 5,800% इजाफा हुआ है एक साल हुकूमत में आके। पहले कहता था कि अपने क्रिकेट के खिलौना बेचते बेचते वो अपना गुजारा करता था। अब ऐसे कैसा बिजनेस है, ऐसा कैसा काम है कि खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया मगर मुल्क को कंगाल कर दिया। अब ये मुनाफिकत नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम बेजार है, आम आदमी, सफेद पोश, मेहनत कश, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, तुलबा, सारे के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। बस बहुत हो गया। जी जनाब।